نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات صدق اللہ العظیم۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی قربانیوں اور شہادتوں کا سلسلہ ہے، اور جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے یہ بھی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں بھی دین اسلام کے لیے مجاہدین اسلام نے قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام میں ہوئی۔ تو گویا اسلامی سال کا اختتام بھی قربانیوں اور شہادتوں کے اوپر، اور ابتدا بھی اس کی شہادتوں اور قربانیوں سے ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ تو یہ آئی کہ دین اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینا شرط ہے۔ اگر قربانی دیں گے تو دین ہمارے اندر بھی آئے گا، وہ چاہے مال کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے یا زر کی قربانی دینی پڑے، دین اسلام میں قربانی اللہ رب العزت ضرور مانگتے ہیں۔ تو اس ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو باغیوں نے آ کر شہید کیا۔ یہ پورا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اگر کوئی شخص اسلام لانے سے قبل جو بھی تھا، اس کے اعمال جو بھی تھے، جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے پچھلے جو کیے ہوئے گناہ ہیں وہ سارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 90 سال کا بوڑھا بھی آخری دن کلمہ پڑھ لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی 90 سالہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھے، جنہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، حضور کی ذات پہ کلمہ پڑھا، یہ صحابی بن گیا۔ ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی، یہ حضور علیہ السلام کا صحابی بن گیا، اور صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ گویا اللہ نے اپنی رضاعت کے ٹکٹ صحابہ کرام کو دنیا میں عطا کر دیے ہیں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوش نصیب جو رفقاء ہیں، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یہ ایسے خوش نصیب ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کی گواہی خود قرآن میں دیتے ہوئے ان کے ایمان کو معیار ایمان ٹھہرایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ گے جیسا کہ حضور کے یہ ساتھی ایمان لے آئے، فرمایا آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اگر ان جیسا ایمان لے کر نہ آئے تو تمہیں ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ گویا ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کی شرط یہی ہے کہ جس طرح حضرات صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بھی ویسا ایمان لانا پڑے گا، تب جا کر ہمیں ہدایت ملے گی۔ گویا معیار ایمان حضرات صحابہ کرام کی ذات بابرکات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا۔ ایک بیٹی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ 2 صاحبزادیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ جب ایک کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام نے دوسری حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔
جب دوسری کا بھی نکاح ہوا تو یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں عثمان اگر میں محمد کی ایک روایت میں آتا ہے 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تب بھی میں تیرے یک بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ تھے، ایسے سخی تھے کہ دین اسلام کے راستے میں خرچ کرنا ذرا بھی یار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام یوں زبان اقدس سے جملہ ارشاد فرماتے اور حضرت عثمان غنی اپنا سارا مال لٹا دیتے۔ تو یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے بارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک ساتھی ہے اور میرا ساتھی جنت میں وہ عثمان ہوگا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مشہور واقعات اور اسی طرح شہادت کا المناک واقعہ یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔